بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہینے میں قیام کیجئے ایمان اور ثواب کی نیت سے۔ تو یہ راتوں کا تراویح پڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے تراویح پڑھنے میں؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لگا لو۔ کوئی قاری صاحب بڑی اچھی تلاوت کریں تو پونا گھنٹہ لگا لو۔ یہ 45 منٹ کا عمل اگر ایمان سلامت ہے، ثواب کی امید ہے، انسان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی بہاریں، یہ نیکیاں، یہ اللہ کی طرف سے عطا، اس کی پلان کرو۔ اس کے لیے ابھی سے پروگرام بناؤ، میں نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ رمضان کی 3 راتیں 23، 25 اور 27 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی نماز پڑھائی، خود جماعت کروائی۔ اور یہ 8 رکعت، 3 وتر ملا کر 11 رکعت کی نماز حضرت جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ فی شہر رمضان 8 رکعات۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رمضان کے اندر 8 رکعت تراویح پڑھائی، 3 وتر پڑھائے۔ 3 دن یہ پڑھنے کے بعد صحابہ پھر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں سن رہے ہیں کہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں، اکٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب باہر نہیں آئے۔ صبح ہو گئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انتظار میں تھے آپ کی امامت میں، رات کا قیام کرے، تراویح پڑھے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں ڈر گیا۔ میرے اللہ کے پیارے حبیب رحمتوں بھرے نبی، رحمت للعالمین نبی، کہا میں ڈر گیا کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ یہ فرض نہ کر دے، اس لیے میں رک گیا۔ تو یہ تراویح کی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو شریعت تو پوری ہو گئی، اب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کروائی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، اکثر سوالات آتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے۔ کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں۔ اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو پاک کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے۔ اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تسی کیڑا مانتے ہو مولوی صاحب، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی یہ نفل ہے، آپ 20 پڑھو۔ اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی، آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 30 بھی ہوتی ہیں، 33 بھی ہوتی ہیں۔ 1 وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں۔ اس میں آزادی ہے، جتنا چاہے پڑھو، لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت۔ اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے، 20 رکعتیں مکہ میں اور مدینہ میں۔ اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر؟ شیخ سعود الشریم کی زور سے آمین نظر، سورت فاتحہ کی تلاوت نظر، بغیر 1.5 فٹ کی نیت کے اللہ اکبر سے نماز کا آغاز وہ نظر۔ نیت کر تو نماز کی نماز چاہ پر پیچھے امام کے منہ میں رکھانا چاہیے، دوبارہ واسطے بات اوپر چھت نیچے فرش، ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں، آگے امام، اللہ اکبر۔ یہ 1.5 گز کی جو نیت ہے یہ کبھی سنی ہے شیخ سدیس نے کی ہو، شیخ شریم نے کی ہو؟ کبھی انہوں نے ہاتھ کہاں باندھے ہو؟ ہاتھ ان کے سینے پہ،
فاتحہ کی تلاوت کر رہے آمین آمین کہتے ہیں تو پورا بیت اللہ اور مسجد رسول گونج اٹھتی ہے. یہ آمین نظر نہیں آتا, یہ فاتحہ نظر نہیں آتی, یہ بغیر نیت کے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا. وہی ملنگ والی بات ہے, ملنگ سے کہا نماز سے پڑھ لیا کر, انہوں نے کہا چگڑا قرآن چاہیا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے نیڑے بھی نہ جانا, نماز کے قریب بھی نہ جانا. اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا, جب نشے میں ہو. کو اننے کی مان لیں دے اگے پھر ویکھاں گے. آپ کو یہ 20 رکعت ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے. آپ انڈیا پاکستان میں 20 رکعت نماز پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم پڑھاتے ہیں. میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تیار ہوں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا یہ تو کوئی بات نہیں. عمل اجازت ہے, 20 پڑھو 30 پڑھو 40 پڑھو, لیکن سنت کیا ہے 11 رکعت. اور پھر مزے کی بات ہے, ٹائم تو وہی ہوتا نا تراویح پڑھنے کا. ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بھائی زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے لیتے ہیں. اب دیکھو ایک بندے نے 1 گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے, اور ایک بندے نے 1 گھنٹے میں کتنی پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے. اب جس نے 1 گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین. سکون سے پڑھے گا نا, آرام سے پڑھے گا. اور جس نے پتہ بھی گھنٹہ بھی اینا تے بھی پوری کرنے لگا یا نمون اللہ اکبر تعلمون اللہ اکبر وچکار کی ہو یا کوئی شے نہیں پتا. الحمدللہ سے شروع ہوگا الحمدللہ مالک اللہ اکبر سمجھ آتی. درمیان میں قرآن, ارے بھائی پڑھو 20 پڑھو لیکن قرآن کا حق تو ادا کرو. شیخ سدیس کے پیچھے تراویح پڑھو, دل چاہتا ہے واللہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں. شیخ شریم کے پیچھے پڑھو, دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہیں. اور ہمارے والے 220 وولٹ پہ لگے ہوئے, پتہ ہی نہیں لگتا کی کیا اور کی. یہ عبادت اللہ کے ہاں معیار یاد کر لو, اللہ کے ہاں معیار کوانٹیٹی نہیں ہے کوالٹی ہے. کوانٹیٹی اللہ کے ہاں کثرت معیار نہیں ہے, وہاں پر معیار کیا ہے؟ آپ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کیسا ہے, تھوڑا اور زیادہ معیار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بندے نے آج اللہ کو اللہ کے نام پہ 1 درہم دیا اور ایک نے 1 لاکھ درہم دیا. 1 درہم والا لاکھ سے جیت گیا. 1 درہم والا کتنے سے جیت گیا؟ لاکھ سے. جی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے 1 درہم دیا ایک نے لاکھ دیا, اللہ نے اجر و ثواب 1 درہم والے کو لاکھ والے سے بھی زیادہ دیا, کیوں؟ فرمایا جس نے 1 دیا تھا اس کے پاس کل 2 درہم تھے اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا. اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, عمل صالح ہے یا نہیں, عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. آپ ٹھکا ٹھک کوے کی ٹھونگوں کی طرح 20 چھوڑ کے 100 رکھتے بھی پڑھ لو تو جب کھڑے ہو گئے یہ نماز آپ کو بد دعا دے گی, اللہ تجھے ہلاک کرے جیسے تو نے مجھے ہلاک کیا. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رمضان میں ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو باجماعت 11 رکعت نماز ادا کروانے کا حکم دیا. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے.